بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ سب سے پہلے تمام ناظرین کو السلام علیکم، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج تبارک اللہ سی بیادہ الملک ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے پڑھنے والا دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو، آخرت میں بھی کامیابی اس کا مقدر ہو جائے، یعنی قبر کے عذاب سے بھی جان چھٹ جائے اور دنیا میں بھی ہر خواہش پوری ہو جائے۔ اس کے لیے آج ایک ایسی قرآنی صورت کا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے 3 بار پڑھتے ساتھ ہی غیب سے فرشتے آپ کے رزق اور دولت کا انتظام کر جاتے ہیں۔ غیب سے فرشتے آپ کے ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ کر جاتے ہیں۔ اللہ والو، یہ قرآنی صورت قرآن مجید کے 29ویں پارے میں موجود ہے۔ اسے سورہ ملک بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ ملک ایک ایسی ضدی صورت ہے جو رب کریم سے ضد کرتی ہے، رب کریم سے جھگڑا کرتی ہے، رب کریم سے مجادلہ کرتی ہے، اپنے پڑھنے والے کو قبر کے عذاب سے بچاتی ہے، اپنے پڑھنے والے کی ہر بات کو رب کریم سے منواتی ہے۔ آج تک دنیا میں نہ کوئی ایسی ہستی موجود ہے، نہ کوئی مخلوق موجود ہے جو رب کریم سے جھگڑا کر سکے، جو رب کریم کے سامنے کھڑی ہو سکے۔ لیکن قرآن مجید جو رب کریم کا اپنا کلام ہے، قرآن مجید کی ایک ایسی قرآنی صورت سورہ ملک جو رب کریم کا اپنا کلام ہے، رب کے اپنے الفاظ ہیں، یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے جھگڑا کرتی ہے۔ جو کوئی سورہ ملک پڑھتا ہے، جو کوئی رب کریم سے سورہ ملک پڑھ کر مانگتا ہے، کچھ بھی مانگ لے، سورہ ملک اس بندے کی ہر بات کو پورا کروا کر چھوڑتی ہے۔ اللہ والو، اگر آج کے اس دور میں آپ بھی رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو پورا کرانا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ چاہتے ہیں، آپ میں سے جو کوئی وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکا ہے، مایوس ہو چکا ہے، لاچار ہو چکا ہے، بے بس اور مجبور ہو چکا ہے، ایک بار سورہ ملک میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر رب کریم سے مانگیے گا۔ یہ صورت رب کریم کے سامنے کھڑا ہو جاتی ہے، اور جب تک رب اس بندے کی حاجات کو پورا نہیں کرتا، جب تک رب کریم اس بندے کی قبر سے آزادی نہیں فرماتا، یعنی قبر کے عذاب سے جان نہیں چھوٹ جاتی، بخشش نہیں ہو جاتی، یہ سورہ ملک رب کریم سے لڑتی رہتی ہے۔ آج ہر کوئی پریشان ہے جادو جنات کی وجہ سے۔ کسی کے کاروبار میں بندشیں ہیں، کسی کی بیٹی کے رشتوں میں بندشیں ہیں، کسی کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ اللہ والو، یہ جادو کرنے والے اور کروانے والے جہنمی ہیں، لیکن آج جن پر جادو ہو رہا ہے ان کے لیے کیسا حل لے کر آیا ہوں۔ جعلی پیروں فقیروں سے جان چھٹ جائے گی۔ لاکھوں کی تعداد میں آپ جو ہدیے کرتے ہیں، ان ہدیوں سے جان چھٹ جائے گی۔ اپنے گھر میں بیٹھ کر صرف 3 بار سورہ ملک کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ طریقہ میں بتاؤں گا، پڑھنا آپ نے ہے، مانگنا رب سے ہے، کلام بھی رب کا ہے، مانگنا بھی رب سے ہے۔ میرا یقین کیجئے، سورہ ملک آپ کو قبر کی دیواروں تک آپ کا ساتھ دے گی۔ آج اس دنیا میں آپ کے بھائی بہن، ماں باپ، دوست، رشتہ دار، کوئی بھی اگر آپ کا ساتھ دیتا ہے تو وہ دنیا کی حد تک ہے۔ دنیا میں بھی جب تک اس کو آپ سے کوئی مطلب ہے، آپ اس کے کسی کام آ سکتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ چلتا ہے۔ جیسے ہی اسے معلوم ہوتا ہے کہ اب آپ اس کے راستے میں رکاوٹ ہیں یا آپ اس کے فائدے کے نہیں، وہ آپ کو اپنی زندگی سے نکال باہر پھینکتا ہے، اور مشکل وقت میں تو ساتھ دینا دور کی بات ہے۔ لیکن آج ایک ایسی قرآنی صورت رب کریم کے ایک ایسے کلام کا وظیفہ بتا رہا ہوں جو دنیا میں بھی آپ کی ہر مقصد میں رہنمائی فرمائے گا، دنیا میں بھی آپ کی ہر مشکل پریشانی سے نجات کا ذریعہ بنے گا، اور مرنے کے بعد قبر کی دیواروں تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جو بندہ سورہ ملک پڑھتا ہے، مرنے کے بعد جب قبر میں اتارا جاتا ہے، حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے،
فرشتے پوچھتے ہیں بتا تو کس کا بندہ ہے؟ بندہ جواب دیتا ہے میرا رب اللہ ہے اور میں محمد مصطفیٰ کا غلام ہوں، ان کا امتی ہوں۔ اس کے بعد نیکیوں اور گناہوں کا حساب کتاب شروع ہو جاتا ہے، اور اگر کسی کی گناہوں میں پکڑ ہو جائے تو سورہ ملک فرشتوں کو حکم دیتی ہے کہ ٹھہر جاؤ، یہ اللہ کا کلام سورہ ملک پڑھتا تھا، میں اللہ سے سفارش کروں گی۔ سورہ ملک عرش الہی پر جاتی ہے، رب کریم سے جھگڑا کرتی ہے کہ یہ بندہ سورہ ملک پڑھا کرتا تھا، میں اسے قبر کے عذاب سے بچا کر چھوڑوں گی۔ اللہ کا کلام اللہ سے لڑنے کی حیثیت رکھتا ہے، نہ آپ نہ میں کوئی بھی مخلوق رب کریم کے خلاف نہیں جا سکتی۔ اللہ کا کلام سورہ ملک رب کریم سے جھگڑا کرتا ہے اور اپنے پڑھنے والے کی بخشش کروا کر چھوڑتا ہے، اور جنت سے ریشم کا کپڑا اور تکیے لے کر آتا ہے۔ جیسے ہی انسان کو قبر میں اتارا جاتا ہے، ریشم کا کپڑا اور تکیے سورہ ملک کی طرف سے تحفہ پیش کی جاتی ہیں کہ تو نے اپنی قبر کی تیاری کی، اب میں تیرے لیے قبر میں استقبال کرتی ہوں۔ سورہ ملک کے کمالات، سورہ ملک کے معجزات جتنے بتا سکوں اتنے کم ہے، صرف اتنا کہوں گا کہ آپ دنیا کے لیے کتنی محنت و مشقت کرتے ہیں۔ آپ دنیا کی آسائشوں کے لیے، رزق کے لیے، کاروبار کے لیے، اچھے اور خوبصورت گھر کے لیے، بڑی گاڑی کے لیے دن رات جاگتے ہیں، محنت و مشقت کرتے ہیں۔ آج ایک ایسا عمل بتا رہا ہوں جس کو پڑھنے سے آپ کی دنیا کی بھی تمام آسائشیں، دنیا کی بھی تمام خواہشات، دنیا کے بھی تمام مقاصد پورے ہو جائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آخرت کی بھی تیاری ہو جائے گی۔ آخرت میں بھی کامیابی مقدر ہو جائے گی، قبر کے عذاب سے جان چھٹ جائے گی، جنت آپ کو حقیقی مل جائے گی۔ خدارا سورہ ملک پڑھیے، یہ سورہ ملک ایک تیر سے دو شکار ہے۔ آپ دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب۔ اب سورہ ملک کا وظیفہ 3 بار کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ آج ہر کوئی جادو جنات کی وجہ سے پریشان ہے۔ آج کا دشمن آپ کو جادو جنات سے مار دیتا ہے۔ اگر آپ کے کاروبار میں بندشیں ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، آپ کا بند کاروبار تباہ و برباد ہو چکا ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کسی بھی مسئلے میں جادو کا یا نظر بد اور حسد کا کسی بھی طرح سے رول ہے، تو آج سورہ ملک کا ایک ایسا خاص وظیفہ بتاؤں گا، جادو ریشے ریشے سے نکل جائے گا، بندشیں ٹوٹ جائیں گی، تمام کے تمام مسائل کا غیب سے خاتمہ ہو جائے گا، کیونکہ سورہ ملک اپنے پڑھنے والے کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتی۔ جو بندہ سورہ ملک پڑھتا ہے اس کے ساتھ ہمیشہ غیبی مدد موجود رہتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر وقت غیبی مدد ہوتی رہے، ہر قدم پر رہنمائی ہوتی رہے، آپ جس طرف غلط قدم اٹھائیں سورہ ملک آپ کو سیدھے راستے کی طرف لے جائے، تو اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، زندگی آسان ہو جائے گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدارا اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک و شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کیا ہے؟ آپ نے سورہ ملک کو کب پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ ایک ایک بات بتاؤں گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب تبارک اللہ ذی بیدہ الملک کا خاص وظیفہ بتا رہا ہوں۔ اب ایک ایک نقطہ ایک ایک بات بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ یا کاٹ کر دیکھا، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی حصہ چھوٹ گیا تو وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ سورہ صرف 3 بار پڑھنی ہے۔ توجہ، دھیان، خلوص سے نیت سے سنیے گا۔ کرنا کیا ہے؟ آپ یہ وظیفہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نماز فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ نماز ظہر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ نماز عصر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں،
آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، ایک بار پڑھنا ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ نے عمل کا آغاز کرنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی نظر بد، حسد، جادو، جنات کا شکار ہے، اپنے مقصد کی نیت کر کے سورہ ملک پڑھے۔ اگر آپ میں سے کوئی کسی بھی بیماری میں مبتلا ہے، کوئی بیماری ایسی ہے جو لا علاج ہے، جس کا کوئی بھی علاج ممکن نہیں، آپ لاچار ہیں، بے بس ہیں، مجبور ہیں، لا علاج بیماری سے نجات کے لیے یہ سورہ ملک پڑھ کر دیکھیں۔ آپ تنگ دست ہیں، بیکاری ہیں، فقیر ہیں، ایک وقت کا کھاتے ہیں، دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، سورہ ملک پڑھ لیں۔ دنیا کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے سورہ ملک کے کمالات بے شمار ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ بے حد آزمودہ عمل ہے۔ یہ لاکھوں لوگوں کا پڑھے جانے والا وہ خاص عمل ہے جسے پڑھنے کے بعد کبھی کسی کی محتاجی، کبھی کسی کی پریشانی، کبھی کسی کی رکاوٹیں باقی نہیں رہیں۔ اللہ والو، اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کیجیے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ سورہ ملک کا وظیفہ ہے۔ سورہ ملک تبارک الذی قرآن مجید کے 29ویں پارے کی صورت ہے۔ اس کی مکمل 30 آیات ہیں، اور 30 آیات پڑھنے والا دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ میں سے کوئی سمجھتا ہے کہ میں وظیفے بھی پڑھتا ہوں، تسبیحات بھی پڑھتا ہوں، دعائیں بھی کرتا ہوں، لیکن پھر بھی نہ وظیفوں کا فائدہ ہوتا ہے، نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو سمجھ لیجئے کہ رب کریم کی ذات آپ سے ناراض ہے۔ اس کے لیے سورہ ملک پڑھ لیجئے۔ سورہ ملک اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ، توجہ کیجئے، اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ صرف 3 بار سورہ ملک ایک جگہ پر مسلسل بیٹھ کر پڑھنی ہے، بغیر جگہ چھوڑے پڑھنی ہے۔ توجہ، یعنی کہ اگر آپ نے سورہ ملک کو ایک بار پڑھا، پھر دوسری بار پڑھا، پھر تیسری بار پڑھا، اس دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ جگہ چھوڑنی ہے۔ ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر ایک ہی وقت میں اول آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ صرف 3 بار سورہ ملک پڑھنے کی دیر ہے۔ آپ کی کبیرہ صغیرہ گناہوں کی معافی ہو جائے گی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے کام ہوتے ہوتے رہ جاتے ہیں، کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، وہ ایک بار اول آخر درود پاک اور 3 بار سورہ ملک بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیں۔ سورہ ملک قرآن مجید کی 29ویں پارے کی صورت ہے، 30 آیات پر مشتمل ہے، پڑھنے میں بہت آسان ہے، تاثیر میں اتنی باری ہے کہ جو کوئی سورہ ملک کو ایک بار پڑھ لیتا ہے، پھر سورہ ملک اس بندے کو قبر کی دیوار تک ساتھ نہیں چھوڑتی، قبر کے عذاب سے بچاتی ہے، جنت کا مالک بنا کر چھوڑتی ہے۔ خدا را میری آپ سے گزارش ہے کہ سورہ ملک کی اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آخرت کی بھی تیاری ہو، ہمارا اس دنیا میں اصل آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم آخرت کے لیے کچھ بنیں، ہم نبی پاک کے بتائے ہوئے طور طریقے اور تعلیمات پر عمل کریں، ان کی سنتوں پر عمل کر کے اچھی زندگی گزاریں۔ اور آج سورہ ملک ایک ایسا خزانہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں جسے پڑھنے سے آپ کی دنیا کی بھی آسائشیں، دنیا کی بھی خواہشات پوری ہو جائیں گی، اور آخرت میں بھی کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ اب یہ تو تھا کہ رب کریم کو راضی کرنے کے لیے، گناہوں کی بخشش کے لیے، قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے، جنت کی تلقین کے لیے، اب رب کریم کو راضی کر لیا، رب کو منا لیا۔ اگر آپ میں سے اب کوئی لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، اگر آپ میں سے اب کوئی
نظر بد، حسد، جادو، جنات کا شکار ہے تو آپ نے بوضو مصلی پر بیٹھ کر اگر تو بیمار خود پڑھ سکتا ہے تو بہترین ہے، اگر بیمار خود نہیں پڑھ سکتا تو گھر کا کوئی بھی فرد بیمار کے قریب بیٹھ کر یعنی مریض کے قریب بیٹھ کر یہ وظیفہ یہ عمل کر سکتا ہے۔ آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ کر 1 بار سورہ ملک پڑھنی ہے، 3 بار درود پاک پڑھ کر 1 بار سورہ ملک پڑھنی ہے، پانی کے گلاس پر پڑھنی ہے، پانی کے گلاس پر پڑھ کر پھونک دیں اور مریض پر بھی پھونک دیں۔ اول آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، 1 بار سورہ ملک پڑھنی ہے، پانی کے گلاس پر دم کر دیں اور مریض پر پھونک مار دیں اور یہ دم کیا پانی مریض کو پلا دیں۔ آپ نے 3 دن یہ عمل کرنا ہے، 3 دن مسلسل یہ عمل آپ نے مریض کے قریب بیٹھ کر کرنا ہے۔ مریض کی لا علاج بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا، مریض کی بیماری ریشے ریشے سے نکل جائے گی۔ آپ جتنے بھی بیمار ہیں ڈاکٹر حضرات نے آپ کو جواب دے دیا ہے، لیکن رب کے کلام میں اتنی طاقت اور شفا موجود ہے کہ رب کی رضا موجود ہے تو آپ کی لا علاج بیماریوں کا حل ہو جائے گا۔ اب اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ 1 بار سورہ ملک پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض کو پلا دیں، مریض کی بیماری بھی ختم، مریض شفا یاب ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ سب سے امپورٹنٹ بات اور توجہ والی بات ہے، اب اگر آپ کسی کو اپنا بنانا چاہتے ہیں، کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو سورہ ملک اتنی لاجواب ہے کہ یہ انسان کو مقناطیس بنا دیتی ہے اور سامنے والا دشمن، سامنے والا کوئی بھی بندہ جسے آپ اپنا بنانا چاہتے ہیں وہ آپ کی طرف کھینچا چلا آتا ہے، وہ تمام باتوں کو بھول کر، تمام غلط فہمیوں کو چھوڑ کر آپ کے قدموں میں خود چل کر آئے گا۔ بیٹیاں جو طلاق کی نوبت پر ہیں، شوہر ناراض ہیں، یہ وظیفہ پڑھ لیں، شوہر خود گھر آ کر لے کر جائے گا۔ اسی طرح جن کے گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، ساس بہو کا مسئلہ ہے، ساس بہو کے لیے پڑھ لے، بہو ساس کے لیے پڑھ لے۔ کرنا کیا ہے؟ صرف اول آخر 1 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ توجہ، ہر عمل کے لیے وظیفے کا طریقہ الگ ہوتا ہے، ہر عمل کے لیے وظیفے کی تاثیر بدل جاتی ہے۔ اب آپ کسی کو قابو میں کرنا چاہتے ہیں تو اول آخر 1 بار درود پاک پڑھ کر 1 بار سورہ ملک پڑھ کر، ہو سکے تو شوہر کے، ساس کے، بہو کے، جس کو آپ اپنا بنانا چاہتے ہیں اس کے سینے پر پھونک مار دیں۔ اگر نہیں موقع ملتا تو تصور میں اس بندے کو رکھتے ہوئے پھونک مارنے کی دیر ہے، وہ بندہ خود چل کر آپ کے پاس آئے گا۔ اس کے علاوہ وہ میری بہنیں، وہ بیٹیاں، وہ مائیں، وہ بزرگ جو روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں، جو تنگ دستی کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کے گھر میں نافرمان ضدی اولاد ہے، جن کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ ہے، کاروبار میں ترقی کے لیے، من پسند نوکری کے لیے، جلد شادی کے لیے، آپ نے اول آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ توجہ، اول آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے اور 1 بار سورہ ملک پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک مارنی ہے، اپنے سینے پر پھونک مارنی ہے اور اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونک مار کر آپ نے ان ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیرنا ہے، جہاں تک آپ کا ہاتھ پھیرا جائے آپ نے ان دونوں ہاتھوں کو اپنے جسم پر پھیرنا ہے۔ یقین کیجئے آپ سے تمام نحوستیں، تمام بندشیں، تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی اور رزق اتنا آئے گا کہ کبھی سوچا نہ ہوگا۔ کاروبار بند ہے تو چل پڑے گا، کاروبار میں عروج، ترقی، کامیابیاں آپ کا مقدر ہو جائیں گی، آپ کھلی آنکھوں سے رب کریم کے معجزات دیکھیں گے۔ سورہ ملک ایک ایسی صورت ہے، میں پھر بتا رہا ہوں، نہ کوئی مخلوق، نہ کوئی انسان اور نہ کوئی بندہ مومن رب کریم کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے۔ رب کریم سے جھگڑا کرنے کی طاقت کس میں ہے؟ سورہ ملک رب کریم سے جھگڑا کرتی ہے، کلام بھی رب کا، سورہ ملک الفاظ بھی رب کے اور جھگڑا بھی اپنے رب سے کرتی ہے۔ کس کے لیے؟ جو سورہ ملک کو پڑھتا ہے، جس مقصد کی نیت کر کے سورہ ملک پڑھتا ہے۔ سورہ ملک رب کریم سے جھگڑا کرتی ہے، رب کریم کے سامنے سفارش کرتی ہے اور اپنے پڑھنے والے کی ہر بات کو منوا کر چھوڑتی ہے۔ خدا را
اگر آپ کا بھی کوئی مسئلہ ہے، پریشانی ہے، مصیبت ہے، اگر آپ رب کریم سے اپنی کوئی بات منوانا چاہتے ہیں، اپنی پسند کا فیصلہ کروانا چاہتے ہیں، تو سورہ ملک کو بتائے گئے طریقے و ترتیب سے ایک بار لازمی پڑھیے گا، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا، آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ پھر رب کریم سے ضد کر کے جو بھی مانگیں گے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، مقصد ہے، رب کریم سے مانگیے گا۔ میرا یقین ہے سورہ ملک کبھی کسی کو محتاج نہیں چھوڑتی، کبھی کسی کو تنہا نہیں چھوڑتی۔ یہ سورت تو سورہ قبر کے عذاب تک آپ کا ساتھ دیتی ہے۔ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ ایسے بہت سے وظائف آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اللہ حافظ۔